السلام علیکم دوستو، اگر آپ لوگ کبھی اپنے ارد گرد یا پھر سوشل میڈیا پر ایک نظر کریں تو آپ لوگوں کو یہ محسوس ہوگا کہ یہ دنیا جو ہے وہ بہت زیادہ خود پسندی کا شکار ہو چکی ہے، اور اس کا زیادہ تر اثر آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پر نظر آئے گا کہ سوشل میڈیا پر ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے جو کہ خود پسندی کا شکار ہو گئے ہیں۔ اور ماہرین کا بھی یہ کہنا ہے کہ دنیا اس حد تک خود پسندی کا شکار ہو چکی ہے کہ اب یہ بہت ہی عام نظر آنے لگے ہے۔ تو یہ خود پسندی اصل میں کیا ہے، لوگ اس کا شکار کیوں ہوتے ہیں اور اس کی وجوہات اور علامات کیا ہیں، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ سب جانیں گے۔ اس خود پسندی کے لیے انگلش میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے نارسیسزم۔ اگر ہم اس کا اردو میں اگر ترجمہ کریں اس لفظ کا تو اردو میں اس کے لیے ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جس کو نرگسیت کہتے ہیں، اور اس کو ماہرین جو ہیں وہ سائنس میں نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر بھی کہتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس ڈس آرڈر کے بارے میں جانیں گے کہ یہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اصل میں یہ نارسیسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر، جس کو NPD بھی کہتے ہیں، یہ مینٹل ہیلتھ کی ایک کنڈیشن کا نام ہے جس میں لوگوں کو اپنی اہمیت کا غیر معمولی حد تک احساس ہوتا ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ ان کی تعریف کریں اور ان کو بہت زیادہ اہمیت دیں۔ اس ڈس آرڈر کا شکار شخص جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے احساسات اور جذبات سے جو ہے وہ محروم ہوتا ہے، یعنی کہ اس کو دوسروں لوگوں کے جو ہے احساسات اور جذبات کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا، اس کو صرف اور صرف اپنی ہی باتیں اچھی لگتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف اور صرف اسی کے متعلق باتیں کی جائیں، اس لیے وہ دوسرے لوگوں کا بالکل بھی خیال نہیں کرتا، اور اگر اس شخص کی کوئی بات نہ مانی جائے تو یہ بہت زیادہ بے عزتی محسوس کرتے ہیں اور یہ فوراً ہی پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس ڈس آرڈر کے سمپٹمز کے بارے میں بات کریں تو اس کی سمپٹمز جو ہیں یہ پرسن ٹو پرسن جو ہے مختلف ہو سکتے ہیں، اور اسی طرح ان کی شدت بھی مختلف قسم کی ہو سکتی ہے، لیکن اس کی جو عام سمپٹمز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایسا شخص دوسروں کے بارے میں بالکل بھی خیال نہیں کرتا، اس کو دوسروں کے جذبات اور احساسات سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہوتا، اور اس کا رویہ جو ہے یہ بہت ہی زیادہ متکبرانہ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ دوسروں سے جو ہے وہ مغرور قسم کے جو ہے رویے کے ساتھ پیش آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ اپنی چیزوں کو جو ہے وہ بہترین کر کے پیش کرتا ہے، اور یہ لوگوں سے مقابلہ بازی ایک قسم کی کرتا ہے کہ اس کی چیزیں جو ہیں یا اس کی جو قسم کی ایک سمجھ لیں کہ جو کامیابی ہیں یہ دوسروں سے جو ہے وہ بہت زیادہ، اور یہ دوسروں سے اپنے آپ کو بہت زیادہ جو ہے وہ ذہین مانتا ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اسی کی تعریف کریں اور اس کو ساتھ جو ہے وہ ایک الگ قسم کا رویے کے ساتھ پیش ہیں۔ یہ شخص یہ بھی سمجھتا ہے کہ اس کو بغیر کسی کامیابی کے جو ہے وہ لوگ اعلیٰ قسم کا انسان سمجھیں، اور اس کے علاوہ اس لوگوں کو بھی یہ بھی لگتا ہے کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ ان سے حسد کرتے ہیں، اور یہ بھی دوسرے لوگوں سے حسد کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کبھی یہ لوگ اگر کامیاب ہو جائیں، ان کو کوئی کامیابی مل جائے تو یہ اپنی کامیابیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر دوسرے لوگوں کے سامنے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس کے کازز کے بارے میں بات کریں تو ماہرین ابھی تک اس کی پرفیکٹ کاز کا جو ہے وہ پتہ نہیں لگا سکے کہ یہ ڈس آرڈر اصل میں کس وجہ سے ہوتا ہے، لیکن انہوں نے اس ضمن میں کچھ باتیں بتائیں، اور وہ یہ ہیں کہ یہ جو ہے والدین کا اس میں بہت زیادہ رول ہوتا ہے کہ جب کچھ بچوں کے والدین جو ہے وہ ان کی بہت زیادہ کیئر کرتے ہیں، اور اس کے برعکس کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ اپنے بچوں کی بالکل بھی کیئر نہیں کرتے، تو یہ دونوں قسم کے بچوں میں جو ہے یہ ڈس آرڈر ہو سکتا ہے کہ جن کی بہت زیادہ کیئر کی جاتی ہے، اور دوسرے وہ بچے ہیں کہ جن کی کیئر بالکل بھی نہیں کی جاتی، اور دوسرا یہ کہ یہ آپ کی جینیٹکس میں بھی ہو سکتا ہے کہ یعنی کہ کچھ آپ کی شخصیت کی خصوصیات جو ہیں وہ آپ کے والدین سے آپ میں منتقل ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ آپ لوگوں کی جینیٹکس میں بھی پایا جاتا ہو۔ اور یہاں پر ایک انتہائی دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ خواتین کی نسبت مردوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ ابتدائی جوانی میں ہی شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بچوں میں بھی پایا جاتا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ عمر کے ساتھ ساتھ کم بھی ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس ڈس آرڈر کی کمپلیکیشنز کے بارے میں بات کریں تو جو شخص اس ڈس آرڈر کا جو ہے وہ شکار ہوگا اس میں یہ کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہوں گی کہ اس کو اپنے رشتے نبھانے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئے گی، اور دوسرا اس کو اپنے کام پر یا سکول میں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے اس کو انگزائٹی یا پھر ڈپریشن بھی ہو۔ اس کے علاوہ ایسے شخص جو ہے وہ ڈرگز اور الکوہول کا جو ہے وہ مس یوز بھی کر سکتے ہیں، اور ان میں جو ہے وہ خودکشی کے خیالات بھی آ سکتے ہیں۔ تو اب ایسا کیوں ہوگا؟ تو اس کا جواب آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ ان لوگوں میں جو ہے وہ اپنی اہمیت کا غیر معمولی قسم کا احساس ہوتا ہے، اور جب ان لوگوں کو اتنی اہمیت نہیں ملتی یا ان لوگوں کو کوئی لوگ دوسرے بات نہیں سنتے تو یہ ایک قسم کا جو ہے وہ ڈپریشن یا پھر انگزائٹی وغیرہ کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم اس ڈس آرڈر کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں بات کریں تو اس ڈس آرڈر کا شکار شخص جو ہے وہ علاج کی طرف بالکل بھی نہیں آتا، کیونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب جو ہے وہ نارمل ہے۔ ہاں، وہ ایک چیز ہے وہ جو اس کو علاج کی طرف لے آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب اس کو اس ڈس آرڈر کی وجہ سے
कोई एंग्जाइटी या फिर डिप्रेशन होता है, या फिर वो ड्रग्स या अल्कोहल के मिस यूज की वजह से तंग आकर डॉक्टर की तरफ रजू कर सकता है। अदरवाइज वो ये समझता है कि ये सब कुछ जो है वो नॉर्मल है। क्योंकि इस डिसऑर्डर की असल काज आज तक मालूम नहीं की जा सकी कि ये डिसऑर्डर किस वजह से होता है, तो इसलिए इसका इलाज भी आज तक नहीं ढूंढा जा सका कि जिससे इस चीज को जो है रोका जा सके। लेकिन माहिरीन कुछ बातें बताते हैं जिनकी मदद से हम इस चीज को जो है वो काबू में रख सकते हैं, और वो ये है कि बच्चों में जो है वो सेहत के यानी कि उनके जहनी सेहत के जो मसाइल होते हैं उनका बर वक्त इलाज कराया जाए, और इसके साथ साथ टॉक थेरापी से भी इसका इलाज मुमकिन है।